علامہ جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب البرہان میں یہ مسئلہ، کیونکہ اسی کتاب کا یہ مسئلہ ہے، اس لیے بتاتے ہیں کہ وہاں سے یہ بات معلوم ہے میاں کہ علوم کی دو قسمیں، بعض علوم کلیہ کہلاتے ہیں، لیکن اکثر علوم جو ہے وہ علوم جزیہ، علم کے کلی یا جزی ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ اس کے موضوع کے کلی یا جزی ہونے پر ہے۔ علم کے موضوع میں جتنا عموم ہوگا، کلیت ہوگی، اس علم کو علم کلی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض علوم ایسے ہوں گے کہ ان کے موضوعات خاص ہوں گے اس موضوع کے بنسبت، ذاتی طور پر تو ممکن ہے ان میں عموم ہو، تو وہ علم جس کا موضوع اعم الاشیاء، اس علم کو کہتے ہیں علم کلی۔ جس طرح الہیات کا جو فن ہے، وہاں بحث ہے الموجود المطلق سے۔ الموجود المطلق اتنا عام لفظ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ واجب تعالی بھی، جوہر بھی، عرض بھی، یہ سارے اس کے افراد ہیں۔ تو الہیات جو ہے یہ اس کو علم کلی کہتے ہیں، جو وہاں مابعد طبیعت کے نام سے پہلے ذکر ہو چکا، یاد ہے۔ باقی علوم جو ہے الہیات کے علاوہ، یہ طبعیات وغیرہ، یہ تمام علوم جزیہ کہ ان کے موضوع کو آپ دیکھیں گے تو یہ الہیات کے موضوع کے بنسبت اس میں بہت زیادہ خصوص ہے کہ جسم طبیعی اس کا موضوع ہے، جسم طبعی جس کو کہتے ہیں۔ طبعیات کا موضوع کیا چیز ہے؟ جسم طبعی، حیثیت بتائیں گے آگے، سمجھائیے۔ تو میاں دیکھو، جسم طبعی جو ہے یہ تو بنسبت موجود مطلق کے بچنگڑے کا بچنگڑے کا بچنگڑے کا بچنگڑا ہے، سمجھ آئیے، اس کے بنسبت تو یہ بہت خاص ہے، اس لیے اس کو علم جزی کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، ترجمہ کروں میں، قد عرفت فی کتاب البرہان ان من العلوم ما هو کلی، یہ بات کتاب البرہان میں جان چکے ہیں کہ علوم میں سے بعض وہ ہے جو کلی ہے، علوم کلیہ ہے، جیسے میں نے مثال دی الہیات کی۔
ومنها علوم جزیۃ، اور بعض علوم میں سے علوم جزیہ ہیں. فالعلم الذي نحن بصدده، بس وہ علم جس کے در پہ ہم ہیں. کون سا علم جس کے در پہ ہم ہیں؟ عن الطبیعیہ، علم طبی. یہ علم جزی، اس کی تعیین پہلے کر دیتے ہیں کہ یہ ایک علمی جزی ہے، اور اس کی اب وجہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جزی کیوں ہے میاں. کہتے ہیں اس لیے کہ موضوعہ الجسم المحسوس. ہاں، اس کا موضوع کیا چیز ہے؟ جسم محسوس. تو دیکھو میاں، جسم جو حیولہ صورت سے مرکب ہے اور ہم حس سے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا کیونکہ مادہ ہے، مٹیریل ہے، تو نظر آتا جسم محسوس ہے. تو یہ جسم محسوس مٹیریل ہے، حس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جسم محسوس حیثیت بتاتے ہیں آپ کو من جہت ما هو واقع فی التغیر. جسم محسوس بھی مطلقا نہیں، من حیث هو واقع فی التغیر، یعنی من حیث انه قابل للتغیر، اس حیثیت سے کہ وہ تغیر کو قبول کرتا ہے، تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے. میاں یہ موبائل ہے، یہ جسم محسوس ہے، قابل تغیر ہے. یہ کبھی کام کرے گا تو کبھی نہیں کرے گا. سمجھ آئیے؟ کبھی ٹوٹے گا تو کبھی سالم رہا، تو کبھی اس کو دیوار کو مارے تو پرخت چھوڑ جائے گا اس کو. تو قابل تغیر ہے نا. تو محسوس لیکن قابل تغیر. من جہت ما هو واقع فی التغیر. ایک، او انہ یقبل الحرکت والسکون، یا جسم طبی، جسم محسوس اس حیثیت سے کہ وہ قابل ہے حرکت اور سکون کا. اے میاں، متحرک بھی ہو سکتا ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے. حرکت کا بھی وہ قابل ہے. حرکت کی دو قسمیں، حرکت ذاتی اور حرکت قصری. حرکت کا قابل ہے، حرکت قصری کا قابل ہے یا حرکت ذاتی کا قابل ہے. جس طرح آپ کا جسم ہے، آپ متحرک بالارادہ ہے نا، لیکن آپ کا یہ موبائل، اس کو کوئی پھینکے تو یہ حرکت قصری ہے. یہ جو حرکت کر رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، وہ دیوار پر لگ رہا، یہاں سے جو اس نے حرکت کی ادھر تک، یہ حرکت قصری ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ قابل محسوس ہے، جسم محسوس ہے جو حرکت کو بھی قبول کرتا ہے اور سکون کو بھی. ابھی پڑا ہوا ہے ادھر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ او انہ ذو طبیعت، یا یہ حیثیت لگا دو. سمجھ میں آئیے کہ جسم محسوس من حیث انہ ذو طبیعت، یہ حیثیت اصل میں علامہ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حیثیات میں سے ایک لگانے کا حکم دیا کہ جسم محسوس کے ساتھ یا یہ لگا دو کہ یہ قابل تغیر ہے، یا یہ لگا دو کہ یہ قابل حرکت اور سکون ہے، یا یہ لگا دو کہ یہ ذو طبیعت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے، حیثیت تو ایک ہوتی ہے نا میاں، 15-20 نہیں ہوتی ہے. لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی لگا دو، مآل ایک ہے. جس میں محسوس کے ساتھ ہو، ان میں سے کوئی حیثیت لگا دو، ذو طبیعت ان کا ہو، تو بھی یہی مطلب ہے کہ قابل حرکت ہے، قابل سکون ہے. سمجھ آئیے؟ قابل تغیر ہے تو بھی یہی مطلب ہے کہ قابل تغیر ہے تو قابل حرکت ہے، قابل سکون ہے. مآل ایک ہے تینوں کا، اس لیے تینوں میں انہوں نے او اختیار دے دیا آپ کو کہ جو مرضی لگا دو.
بس اب ذو طبیعت میں طبیعت کی بات آ گئی نا، اور جسم طبیعی میں بھی طبیعت کی بات ہے نا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ ستعرف الطبیعت، ان قریب طبیعت کی تعریف ہم کریں گے تو آپ طبیعت کو پہچان لیں گے کہ طبیعت کیا چیز ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ علم طبعی جو ہے میاں ہر فن میں موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بات ہوتی ہے نا میاں، موضوع کے یعنی بتانا چاہتے ہیں محمود جونپوری رحمۃ اللہ پوری بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا علماء کہ ہر فن میں موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بات ہوتی ہے، یہ اجمال ہے۔ یہ جو علماء تکلم کرتے ہیں نا یہ اجمال ہے، اور اصل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ یوں کہو کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے، یا موضوع کے نوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے، یا موضوع کے عرض ذاتی کے عوارض سے بات ہوتی ہے، یا موضوع کے عرض ذاتی کے نوع کے عوارض سے بات ہوتی ہے۔ یہ 4 قسم کے مباحث ہوتے ہیں، تو علماء مختصر تعبیر کر لیتے ہیں ان سے کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے۔ تو یہ عوارض ذاتیہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سمجھائیے۔ اس لیے فرمایا وَيُبْحَثُ فِيهِ، یہ جو علم طبی ہے اس میں بات ہوتی ہے عن اللواحق والعوارض الذاتیۃ للجسم، جسم طبی اس کا موضوع ہے نا، تو عوارض و لواحق جسم کے من تلک الجہت، اسی حیثیت سے، اس حیثیت سے من حیث انه واقع فی التغیر، یا من حیث انه قابل للحرکت والسکون، یا من حیث انه ذو طبیعت، اس جہت سے جسم طبی سے بات ہوگی، او لنوع منه، یا جسم طبی کے نوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوگی، او للاحق ذاتی له، یا جسم طبی کے عرض ذاتی کے عوارض سے بات ہوگی، او لنوع منه، یا جسم طبی کے نوع کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوگی۔ یہ 4 قسم کی باتیں مراد ہوتی ہیں جب علماء کہتے ہیں کہ فن میں تو میاں موضوع کے عوارض ذاتیہ کی بات ہے، عوارض ذاتیہ سے 4 قسم کے عوارض ذاتیہ مراد ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب 4 قسمیں ہو گئی ہیں جن سے بات ہوتی ہے، ان کی ایک ایک مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میاں دیکھو، فل اول، جس میں طبی کا عرض ذاتی ہو اس سے بات ہو، نحو قولنا کل جسم فلہ حیض طبعی، کل جسم، جسم سے مراد جسم طبی، ہر جسم طبی جو ہے اس کے لیے ایک حیض طبعی ہے۔ تو حیض طبعی کیا چیز ہے؟ جسم طبعی کا عرض ذاتی ہے، موضوع کا عرض ذاتی ہے، سمجھے ہو؟ والثانی، دوسرے مثال کہ میاں ان الہواء حار رطب، ہوا جسم طبعی کا ایک نوع ہے، ایک قسم ہے کہ نہیں ہے؟ ہوا کیا چیز ہے؟ جسم طبعی کا نوع نہیں ہے، ایک قسم ہے نا، وہ بھی تو جسم طبعی، بھائی ہوا بھی جسم ہے، تو ہمیں آ گئی ہے۔ تو جسم طبعی کا ایک نوع ہے، اس کے عوارض ذاتیہ سے بات ہوتی ہے۔ کیا عوارض ذاتی؟ حار رطب، سمجھے ہو؟ تیسری قسم ان الحرکت تکون فی مقولات 4، حرکت جو ہے یہ جسم طبی کا عرض ذاتی ہے، جسم طبی کا عرض ذاتی ہے، اس کے عرض ذاتی کے عرض ذاتی سے بات ہوتی ہے کہ حرکت تکون فی مقولات 4، 4 مقولات میں حرکت ہوتی ہے، یہ بین السطور لکھا ہوا ہے، مقولہ کم ہے، مقولہ کیف ہے، وضع عین ہے، یہ 4 مقولوں میں
چوتھی قسم نحو ان الحرکت الطبعیۃ کلما ازدادت قربا الى الحیز الطبعی ازدادت سرعتا. دیکھو میاں یہ گویا کہ الحرکت الطبعیہ جو ہے یہ عرض ذاتی کی نوع ہے. مطلق حرکت کیا ہے؟ عرض ذاتی جسم طبی کا، اور یہ حرکت طبیعہ کیا ہے؟ عرض ذاتی کی ایک قسم. حرکت طبیعہ حرکت قصریہ نہیں، تو میں آئیے تو یہ اس کی ایک قسم ہے. یہ کلما ازدادت قربا الى الحیز الطبعی، ہاں یہ حرکت طبعی میں جتنی زیادتی آتی ہے حیز طبعی کی طرف، یعنی حیز طبعی کے جتنا قرب آتا ہے، جتنے قرب میں زیادتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سرعت میں زیادتی ہوتی ہے. تو سرعت میں زیادتی یہ اس کا عرض ذاتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ عرض ذاتی کے نوع کا عرض ذاتی ہے. سمجھے ہو؟ یہ مثالیں انہوں نے ایک ایک مثال جو ہے وہ دے دی ہے میاں، گویا کہ ان 4 اقسام کے عوارض ذاتیہ کی ایک ایک مثال آپ کو سمجھانے کی دے دی ہے. موضوع بتا دیا ہے علم طبی کا موضوع، جس میں طبعی من حیث فلان و فلان و فلان. عوارض کیا؟ ایک ہی چیز ہے، عطف تفصیلی ہے. یہاں پر لواحق سے جو مراد ہوئی عوارض ہے. پھر عوارض کی تقسیم ہے آگے.